السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبد القادر۔ دوستوں، موجودہ حالات جو ہمارے دیش میں چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کئی ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ جو اداسی ہے، مایوسی ہے، اس کے عالم میں جکڑ جا چکے ہیں اور وہ اس مایوسی میں گرفت ہو چکے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں جتنی بھی مسجدیں ہیں انہیں گرا دی جائے، مسلمانوں کا جینا اور حرام کر دیا جائے، اور ہو سکتا ہے ایک نہ ایک دن ہمیں تڑپا کر مار دیا جائے، ہمیں ختم کر دیا جائے، یعنی اس ملک سے ہو سکتا ہے اسلام کو ہی ختم کر دیا جائے۔ لیکن ان سب کے بارے میں جو ایک عالم ہے، ایک عالم دین کا کیا کہنا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے، وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں۔ ہم سب کو یہ ویڈیو دیکھ کر کے انہوں نے جو باتیں کہی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے بہت ہی کام کی ہے اور جو ہمیں کی ایک بہترین طریقہ بتاتی ہے ہمیں کن باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، کیا سوچنے کی، کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے دوستوں دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو اور جانتے ہیں۔ جو بار بار ہم یہ کہتے ہیں وہ مسجد بھی گرا دی جائے گی اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بھائی یہ سب بات نہیں کہنی چاہیے۔ جس دور میں ہمارے حوصلے کمزور ہوں اس دور میں ہمیں اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا چاہیے۔ ہم اپنی آخری سانس تک انصاف کی لڑائی لڑیں گے۔ باقی گھر اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ اللہ کے گھر کو بچانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرنے والا ہے۔ اللہ کو جب اپنا گھر بچانا تھا اس نے ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں ہاتھی کا لشکر نہیں بھیجا۔ اللہ نے ہاتھیوں کے لشکر پر ابابیل پرندوں، چھوٹی چھوٹی پرندوں کا جھنڈ بھیجا، اور ان پرندوں کی چونچ میں اور ان کے پنجوں میں چنے کی دال کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، جس نے ابرہا کے ہاتھیوں کے لشکر پر ایٹم بم کی طرح وہ کنکریاں گریں، اور پورا لشکر قرآن کہتا ہے کعصف معقول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا۔ تو ہمیں اللہ کی طاقت پر پورا یقین ہے اور ہمیں امید ہے شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے۔ ہندوستان کی دھرتی پر اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے میرے بھائی، ہندوستان کی دھرتی پر اسلام ہمارے اخلاق سے پھیلا تھا۔ یہاں کیرلا کے ساحلوں پر، یہاں کے سمندری راستے پر جب مسلمان بزنس مین اور مسلمان تاجر آئے، ان کے اخلاق، ان کی بات چیت، ان کی ٹرانسپیرنسی کو دیکھ کر کے یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آج وہی اسلام ہمارے پاس بھی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے آج ہم اسلام کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر پا رہے۔ میڈیا جتنا بھی زہر بوتا رہے اور حکومت ان کا جتنا بھی ساتھ دیتی رہے، مگر آج کے اس ماحول میں بھی تمل ناڈو کے اندر سبری مالا نام کی وہ عورت جو بہت بڑی موٹیویشنل اسپیکر اور کروڑوں کی مالک ہے اور بڑی اس نے عزت اور نام کمایا تھا، ابھی اس عورت نے اسلام قبول کیا اور رمضان میں وہ عورت عمرہ کر کے آئی ہے۔ اتنی نفرت کے ماحول میں بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ میڈیا اپنا کام کر رہا ہے، حکومت اپنا کام کر رہی ہے، اسلام کے دشمن اپنا کام کر رہے ہیں، مگر اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اور آپ کو حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں آج یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب مسئلہ پوری قوم کا ہو تو پھر ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا ہے۔ ہمارے جو اختلافات ہیں ٹھیک ہے، ہم ان کو ٹھنڈے دماغ سے دلائل کی روشنی میں، نفرت کے بغیر، گالی گلوچ کے بغیر، کسی دوسرے پر کیچڑ اچھالے بغیر ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر جب مسئلہ پوری قوم کا ہو تو قاسمی ہو، چاہے فاروقی ہو، چاہے سلفی ہو، چاہے رضوی ہو، سارے لوگوں کو ایک اسٹیج پر آنا ہوگا اور ایک سٹینڈ اپنانا ہوگا۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بڑگاواں کے آج اس اسٹیج سے ہم نے یہ میسج دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے۔ آج اس اسٹیج پر مسلمانوں کے جو تمام مکتب فکر ہیں وہ تمام کے تمام مکتب فکر یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور ایک اتحاد کی بات یہاں سے اٹھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے اختلافات کو کتنی نفرت کی نظر سے دیکھا ہے۔ ذرا آپ وہ واقعہ یاد کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی غزوے سے لوٹ رہے ہیں، اور صبح ایک انصاری صحابی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے پانی کے گھاٹ پر گئے۔ وہاں ایک مہاجر صحابی نے اس انصاری صحابی کے پیچھے سے جا کے ان کو مار دیا، ان پر حملہ کر دیا۔ انصاری صحابی نے فوراً آواز دی، یا للانصار، انصاریوں ادھر آؤ۔
मुहाजिर ने आवाज़ दी, या लल मुहाजिरीन, मुहाजिरीन इधर आओ। मुहाजिरीन अलग आ गए, अंसार अलग आ गए। एक अंसारी और एक मुहाजिर का झगड़ा, पूरी अंसारी और पूरी मुहाजिर कम्युनिटी का झगड़ा बन गया और एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकल गई। अल्लाह के नबी को पता चला, आप भागे भागे वहां पर पहुंचे। भागते भागते आपकी चादर आपके जिस्म से गिर गई। आपने चादर की परवाह न की, क्योंकि आज उम्मत के इत्तेहाद का मैटर है। आप दौड़े दौड़े गए, आपने देखा मेरे सहाबा के दरमियान आज तलवारें चलने वाली हैं। आपने पूछा क्या मामला है। अंसारी ने अपनी बात रखी, मुहाजिरीन ने अपनी बात रखी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दऊहा फइन्नहा मुंतनतुन, ऐ मेरे सहाबा, तुम इस्लाम के मानने वाले हो, तुमने इस्लाम को कबूल कर लिया है, अब ये मुहाजिरीन और अंसार के अलग अलग नारे क्यों लगा रहे हो? ये नफरत की जुबान छोड़ दो। फइन्नहा मुंतनतुन, ये नफरत की आवाज़ को छोड़ दो, ये बदबूदार आवाज़ है। आपने मुहाजिरीन और अंसार के अपने नारे को कहा कि ये दौर जाहिलियत की आवाज़ है, इस आवाज़ को छोड़ दो। मेरे प्यारे साथियों, आज अगर अल्लाह के नबी हमारे इन इख्तलाफात को देखें, आज हम मसलकों और फिरकों के नाम पर एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, आज अगर इस माहौल को अल्लाह के नबी देखें तो सोचें आपको कितनी तकलीफ होगी। जिस नबी से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, जिस नबी का हम जब भी नाम लेते हैं आपके ऊपर हम दरूद पढ़ते हैं, जिस नबी के लिए हम जान छिड़कते हैं, उस नबी ने हमें मुत्तहिद रहने की तालीम दी है, एक रहने की तालीम दी है। हम उस तालीम को क्यों नहीं अपनाते हैं मेरे भाई? तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद में हमें जो इम्पोर्टेंट बातें पता चलती है, उसमें सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर पूरा तवक्कल यानी पूरा भरोसा रखना चाहिए कि हमारी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है वो बहुत ही बुलंद व बाला है और वो हमें कभी भी ख़त्म होने नहीं देगी। यानी आखिर में जो जीत है वो हमारी ही होगी, चाहे कोई भी जो जालिम है वो कितना ही जुल्म कर ले, लेकिन जीत अल्लाह की और अल्लाह वालों की ही होगी। दूसरी बात, हम में जो इख्तलाफात हैं हमें उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, और जब बात पूरी कौम की आए तो हमें एक होना चाहिए और एक होकर के जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। फिर अगली बात ये दोस्तों, हमारे नबी ने जो हमें अखलाक सिखाए हैं, जो बेहतरीन अखलाक सिखाए हैं, वो हमें अखलाक जो है हमें अपनाने की ज़रूरत है। आप चाहे फ़तह मक्का से पहले जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी, चाहे बाद वाली ज़िंदगी, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इन्होंने लोगों को, हमारे मुसलमानों को बताई है, वो है अपने अखलाक को सही करना, अपने अखलाक को बेहतर और बुलंद व बाला बनाना, कि लोग हमारे अखलाक को देखकर, हमारे कैरेक्टर को देख करके इस्लाम को कबूल करने पर मजबूर हो जाए कि अगर किसी जो पैगंबर है उनका उम्मत ही अगर ऐसा है तो पैगंबर कैसे होंगे, अगर पैगंबर वैसे होंगे तो उनका मज़हब कैसा होगा। तो दोस्तों, इन बातों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए दोस्तों, इसी के साथ को बात ख़त्म करते हैं और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि कभी मायूसी के आलम में गिरफ्त होकर के अल्लाह की जो वहदानियत है उससे कभी मायूस ना हो। इंशाअल्लाह एक न एक दिन फ़तह इस्लाम की होगी और जो इंसानियत, हक्कानियत का जो पैगाम है वो हर एक मानेगा। अस्सलाम वालेकुम।